أعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، بارگاہ پروردگار عالم میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر چونکہ ہمارا موضوع بقاء کربلا کے علل و اسباب ہے، تو بارگاہ پروردگار عالم میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس اسباب کو سمجھنے اور ان کو بہتر انداز میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ آج کی نشست ایک بہترین موضوع کی پریزنٹیشن کے حوالے سے ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، فقط اس کا تعارف ہی مقصود اور مطلوب ہے۔ امید کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی ان تمام نکات کو آپ احباب کے لیے بیان کروں، اور یہ بھی خواہش ہوگی کہ اگر دوستان کے لیے مفید رہے تو اسے استفادہ بھی کریں گے اور اپنی دعاؤں میں بھی یاد کریں گے۔ آج ہمارا یہ موضوع ہے کہ بقاء کربلا کے علل و اسباب، یعنی جیسے آپ موضوع سے سمجھ رہے ہیں کہ کربلا کے باقی ہونے کے کیا علل و اسباب ہیں، یعنی 1400 سال گزرنے کے باوجود اگر کربلا ابھی بھی اسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے اور ان کے اثرات اور ان کے جو کہیں کہ رموز موجود ہیں، تو ظاہر ہے اسی کے کچھ اسباب، کچھ علل، کچھ عوامل موجود ہوں گے جن کی وجہ سے یہ کربلا ابھی بھی اسی کہیں کہ آب و تاب کے ساتھ چلی جا رہی ہے۔ تاریخی تناظر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد کربلا اگر پوری آب و تاب کے ساتھ باقی ہے تو اس ابدیت کے کیا علل و اسباب ہیں۔ اور یہ بھی ہے، ہم ابتدا سے ہی اس چیز کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور سنتے بھی آ رہے ہیں قانونی طور پر کہ اگر کوئی چیز باقی ہوتی ہے تو اس کی بقا کا کیا راز ہے، اگر کوئی چیز باقی نہیں رہتی تو اس کی عدم بقا کا کیا راز ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں تو اس کی بقا کے اسباب اور علل ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ اس چیز کی وجہ سے یہ چیز باقی ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیں منہدم نظر آتی ہے، اپنی اصلی حالت میں نظر نہیں آتی، تو بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ شاید اس کی کیئر نہ کرنے کے نتیجے میں، اس کی حفاظت نہ کرنے کے نتیجے میں، یا یہ وہ عوامل ہیں، یہ نہ ہونے کے نتیجے میں یہ چیز اپنی اصلیت کو کھو چکی ہے، اور یہ چیز اپنی اصلی جو اس کی کیفیت اور حیت تھی اسی کو برقرار نہیں رکھ سکی۔ تو آج ہم نے یہ موضوع انتخاب کیا ہے کہ اگر کربلا باقی ہے، کربلا کے اثرات باقی ہیں، کربلا کی وہ تڑپ اگر لوگوں کے دلوں میں باقی ہے تو اس کے کیا اسباب اور کیا کہیں کہ راز موجود ہیں۔ تو ہم اس پریزنٹیشن میں قرآن مجید کی آیات کو، روایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، تاریخی شواہد کی روشنی میں بقائے کربلا کے ان پوشیدہ اسباب کو آپ کی خدمت میں ایک کہیں کہ اجمالی طور پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور باقی آپ احباب کے اوپر ہوگا کہ ان کی گہرائی میں جا کر اپنے مطالب کو بہتر انداز میں آپ لوگوں تک کیسے پہنچاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک خطیب کی ذمہ داری ہے۔ سب سے جو پہلا راز ہے جس کی وجہ سے کربلا باقی ہے، وہ سنت الہی کے مطابق انسانیت کے لیے جو نفع بخش چیز ہوتی ہے یا نفع بخش وجود ہوتا ہے، تو خداوند تبارک و تعالیٰ اسی کو اس زمین پر باقی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو چیز لوگوں کے لیے مفید ہے، جو چیز لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، تو خداوند تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس چیز کو اس دنیا میں باقی رکھتا ہے۔ جیسے سورہ رعد کی آیت نمبر 17 تفسیر کے ساتھ اس چیز کو بیان کر رہی ہے، لیکن جو شاہد مثال ہے ہمارا وہ اسی آیہ کریمہ کے حصے کے اندر ہے کہ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یعنی جو چیز لوگوں کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے، تو بس فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو اس زمین میں باقی رکھے گا یا باقی رکھتا ہے۔
ایک قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں سب سے پہلا جو نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کربلا کیوں باقی ہے، تو ہم ایک قانون کے تحت سمجھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسانیت کے لیے مفید واقع ہوا کرتی ہے تو خداوند تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اسی چیز کو اس کائنات کے لیے باقی رکھا جائے۔ اور دائمی سرچشمہ بھی ہے کربلا انسانیت کے لیے اعلیٰ اخلاقی اقدار اور ہدایت کا وہ دائمی سرچشمہ ہے جو کبھی بھی خشک نہیں ہوتا۔ یعنی کیا؟ یعنی کربلا سے جو لوگ سیراب ہو رہے ہیں، کربلا سے جو لوگ استفادہ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ظاہر ہے یہ مفید چیز ہے، اور جب مفید ہے تو خداوند تبارک و تعالیٰ اس دائمی چشمے کو کبھی بھی خشک نہیں کرے گا۔ قانون قدرت بھی یہ ہے کہ سنت الہی ہے کہ ہر چیز میں انسانیت کی فلاح اور نفع پنہاں ہوتا ہے، اسی اسے زوال نہیں آتا۔ کربلا اسی نفع بخش وجود کا کامل ترین، اکمل ترین اگر نمونہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے، سنت الہی کو جاری کرتے ہوئے اس کربلا کے وجود کو یا کربلا کے اسرار و رموز کو عوام کے لیے، مومنین کے لیے اور پوری کائنات کے لیے باقی رکھا ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ کربلا وہ کلمہ طیبہ ہے جس کی جڑیں ناقابل تسخیر اور شاخیں آسمان تک ہیں۔ اس کی بنیاد کو بھی اگر ہم لیں تو سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 ہے، جو مفصل اور تفسیر کے ساتھ اس مطلب کو بیان کر رہی ہے، جس کا کہیں کہ لب لباب یا جس کا شاہد مثال اس آیت کریمہ کے حصے کے اندر موجود ہے کہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، یعنی اس کی بنیاد جو ہے، اس کی جو اصل جو ہے وہ مضبوط گڑی ہوئی ہے، اور ان کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ شاخیں یعنی کیا؟ وہ اثرات اس شجر طیبہ کے ثمرات، اور وہ ہر دور اور خطے کے انسانوں تک پہنچتے ہیں۔ یہ کائنات کا سب سے پاکیزہ کلمہ طہارت ہے۔ اسی طرح ان کی جو جڑیں ہیں یعنی جو اساس ہے، کربلا کی بنیادیں اس قدر مستحکم اور گہری ہیں کہ کائنات کی کوئی طاغوتی یا ظاہری طاقت اسے متزلزل نہیں کر سکتی۔ تو اس سے دوسرا جو نقطہ ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اصول بنایا ہے، جس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو وہ چیز ہلتی نہیں ہے، اس کو کوئی شخص گرا نہیں سکتا، کوئی شخص اس کو منہدم نہیں کر سکتا۔ بس جس طرح جس چیز کی اصل اور بنیاد مضبوط ہوگی تو وہ مضبوط رہے گی، اور وہ کافی دیر تک مضبوط رہ سکتی ہے۔ تو کربلا کے وجود کے اندر بھی، کربلا کی بنیاد کے اندر بھی سید الشہداء کا خون ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہے، اور وہ پاکیزہ خون کی یہ تاثیر ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو پوری کائنات کے لیے ایک ثمر بخش اس درخت کی مانند قرار دیتا ہے، جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ تو کربلا سے بھی قیامت تک کے افراد استفادہ کرتے رہیں گے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے کربلا کیوں باقی ہے، اس کے لیے ہم قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف جائیں گے جو سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 پر مشتمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ کربلا اسی ذکر الہی کا حصہ ہے جس کی حفاظت کا خدا نے غیبی وعدہ کیا ہے۔ ہم اس قرآن مجید کے آیت کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ الحافظون، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اس ذکر کو یقیناً ہم نے ہی اتارا ہے، نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ یعنی کیا؟ یعنی جس چیز کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اس کی حفاظت میرے لیے، میرے ذمہ ہے، تو اس چیز کو کائنات کی کوئی بھی چیز اس کو ختم نہیں کر سکتی، اس کو فنا نہیں کر سکتی، اس کو کہیں کہ مسمار نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح سے چونکہ یہ قرآن مجید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ذکر پروردگار عالم کو یعنی قرآن مجید کی حفاظت خدا کی ذمہ داری ہے، تو قرآن چونکہ ذکر الہی ہے تو جس کی بقا کی حفاظت کی ضمانت خود خدا نے اٹھائی ہے، تو کربلا عملی قرآن ہے۔ کربلا بھی اسی ذکر الہی کا عملی تسلسل ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس ذکر کو نہیں مٹا سکتی۔ کیوں نہیں مٹا سکتی؟ اس کی حفاظت کسی انسان کے نہیں بلکہ اس غیبی وعدے کی تحت خدا کے ذمہ ہے۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ جناب سیدہ، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا
दरबार यजीद में वो तारीखी ऐलान कि इस गैबी वायदे की नाकाबिल तरदीद दलील है। यानी क्या? यानी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दरबार यजीद में एक जुमला इरशाद फरमाया था। बीबी ने फरमाया था, फवल्लाहि ला तमहू जिक्रना। यानी क्या? यानी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इस करबला के जिक्र की कहीं हिफाजत के तौर पर इरशाद फरमा रही हैं कि खुदा की कसम तू हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकता, खुदा की कसम तू हमारे जिक्र को खत्म नहीं कर सकता। यानी ये वो की पॉइंट है, ये वो असली कहीं के मंबा और मकसद है जिसको जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा फरमा रही हैं कि ये वो करबला है जिसके जिक्र को कोई शख्स नहीं मिटा सकता। भला यजीद से बढ़कर भी कोई जालिम और जाबिर हो सकता है? कहते हैं कि इससे पूरी कायनात के अंदर तमाम जो जुल्म है उनको जमा किया जाए तो यजीद ने जो मजालिम किए हैं उसके मुकाबले में बहुत ही कम लगेंगे। लेकिन खुदाबंद तबारक व तआला ने ये सुन्नत कायम की हुई है और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उसका अमली तौर पर एक कहीं के मुजस्समा बनाकर लोगों के सामने पेश किया कि खुदा की कसम तुम इस जिक्र को यानी करबला को मिटा नहीं सकते। तो इसका मतलब है अगर ये करबला बाकी है तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की उस दुआ और उस कहीं के फुक्र जुमलात के नतीजे में ये करबला बाकी है। इसी के बाद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ये जलालत आमेज खिताब महज वक्ती या जज्बात का इजहार या कोई आम दावा नहीं था। ये तारीख तरीन लम्हे में मशीयत इलाही और गैबी वादे का वो ऐलान था जिसने साबित कर दिया कि जालिम अपनी तमाम तर रियासती ताकत के बावजूद करबला को मिटाने में हमेशा नाकाम रहेगा। अच्छा, ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि करबला और कुरान का मिजाज यकसा है, बराबर है, एक जैसा है, जो जमानो मकान की हुदूद से बालातर है। इससे क्या हमें नतीजा मिलता है? नतीजा ये मिलता है कि अगर कुरान और करबला जब का मिजाज एक जैसा है, यकसा है, तो जिस तरह कुरान मजीद की जिम्मेदारी, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुदावंद तबारक व तआला ने उठाई है, तो इसी तरह करबला की जिम्मेदारी भी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उठाई है। उसके बाद हमें इमाम मासूम का एक जुमला मिलता है कि जो इसके दवाम और इसकी कंटिन्यूस पर दलालत करता है। इमाम फरमाते हैं कि इन्नल कुरान यजरी कमा तजरी अशम्सु वल कमर। इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस किताब के मांबा और माखज की तरफ भी जाया जा सकता है, बसायर दर्जात और दीगर कुतुब के अंदर भी इसी रेफरेंस को आप देख सकते हैं कि इमाम फरमाते हैं कि बेशक कुरान ताजगी में वैसे ही जारी है जैसे सूरज और चांद जारी हैं। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जिस तरह कुरान मजीद की जमानत खुदा ने उठाई है और कुरान हमेशा जारी है, जिस तरह शम्सो कमर। क्या मतलब शम्सो कमर? जिस तरह सुबह होता है, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात, इस तरह ये मुरूर शम्सो कमर के नतीजे में इसको हम कहीं पुराना नहीं कहते, पोसीदा नहीं कहते, बल्कि जिस तरह सूरज सुबह में तुलू होता है, कमर इब्तदाई अयाम में जब तुलू होता है तो फिर वो अपनी तमाम तर ताजगी के साथ तुलू होता है। तो कोई शख्स उसको ये नहीं कहता कि भाई कल भी यही सूरज निकला था तो आज ये पुराना होगा, नहीं, बल्कि तमाम तर वो जो सूरज की किरणें हैं, शुआएं हैं, वो लोगों को फायदा देती हैं, बल्कि पूरी कायनात को फायदा देती हैं। इसी तरह से कहते हैं करबला का राज भी यही है। करबला हर साल आ रही है, हर साल हम अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं, लेकिन जिस तरह कुरान मजीद की ये ताजगी बाकी है तो इसी तरह कुरान करबला की ताजगी भी इंसानों के लिए बाकी है। और जैसे जैसे जमाना मुरूर करता रहेगा और जब जब इस करबला के अयाम आएंगे तो लोग ये नहीं कहेंगे तो गुज़श्ता साल हमने करबला को मनाया था कि वो मतलब और वो तरोताजगी खत्म हो गई, नहीं, बल्कि हर साल सूरज और चांद की तरह करबला भी अपने अपने नए नए मतलब, अपने नए नए राज लोगों के सामने पेश करती रहेगी। पांचवा जो पॉइंट है, मैं जल्दी कर रहा हूं ताकि कुछ जो असबाब है वो आप अहबाब की खिदमत में जल्दी जल्दी पेश करूं, बाकी तफसील के लिए मैं आखिर में एक गुजारिश करूंगा। करबला का पैगाम नस्ल दर नस्ल वालिदैन की खालिस तरबियत और मोहब्बत के जरिए मुंतकिल होता है। यानी एक नबी मुकरम का फरमान है जिसमें नबी मुकरम फरमाते हैं कि अदबू औलादकुम अला हुब्बी व हुब्बे अहल बैती व हुब्बिल कुरान। नबी मुकरम फरमाते हैं कि अपनी औलाद की तरबियत तीन चीजों पर
रखो मेरी मोहब्बत पर, मेरे अहल बैत की मोहब्बत पर और कुरान मजीद की मोहब्बत पर। यानी क्या, नबी मुकरम फरमाते हैं कि इन तीन चीजों की मोहब्बत के नतीजे में आप अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकते हैं। हुब्बे कुरान इलाही दस्तूर पर इस्तकामत का नतीजा होगा कि जब आपको कुरान मजीद की मोहब्बत होगी तो आप यकीन समझें कि आप खुदावंद तबारक व तआला के उस इलाही दस्तूर पर मुस्तहकम तरीके से अमल करने के पाबंद हो जाएंगे। हुब्बे रसूल का तकाजा क्या होगा कि इताअत और अकीदत की बुनियाद जो होगी वो आपकी नबी मुकरम और उसकी इतरत व अहल बैत से मोहब्बत के नतीजे में होगी। बस कुरान से मोहब्बत आपको दस्तूर इलाही पर इस्तकामत का मुजाहरा कराएगी, और हुब्बे रसूल आपको इताअत और अकीदत की बुनियाद फराहम करेगी। और इसी तरह से हुब्बे अहल बैत वफा और इसार का वो अमली आपको नमूना पेश करेगी, जिसके नतीजे में हम अपने बच्चों के लिए अहल बैत अलैहिस्सलाम की उस वफादारी, उसके ईसार को बेहतर अंदाज में पेश कर सकते हैं। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा मरकजी नुक्ता ये हुआ कि ये वालिदैन की जानिब से सीनों में मुंतकिल होने वाली खालिस मोहब्बत और तरबियत ही है जो करबला के पैगाम के लिए एक महफूज तरीन कलआ साबित हुई है। यानी क्या, यानी ये मोहब्बतें नस्ल दर नस्ल, कहते हैं कि जमाने के मुरूर के साथ, अफराद के आने जाने के साथ साथ, ये जब मोहब्बतें कुरान के साथ मोहब्बत, नबी मुकरम के साथ मोहब्बत और अहल बैत के साथ जब मोहब्बत हो तो ये मोहब्बतें ख़त्म नहीं होती। तो इसी तरह जब करबला के साथ लोगों का वालेहाना अकीदा और इजहार अकीदत और मोहब्बत होगी तो ये करबला भी कभी ख़त्म नहीं होगी। बस नतीजा ये हुआ कि जिस तरह अहल बैत से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत और हुब्बे रसूल से का नतीजा ये होता है कि वो मोहब्बत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है, तो करबला का यही नतीजा होगा कि करबला भी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहेगी। उसी के अलावा एक हम पांचवें या छठे नंबर पर भी नुक्ता ये बयान कर सकते हैं। आप इन नंबरिंग को याद रखिएगा या इसके बाद में गिनती भी कर सकते हैं इस स्लाइड्स के जरिए से। इसके रसूल के तसलसल में मोहब्बत अहल बैत का दायमी और मंतकी सफर। क्या मतलब? अहल बैत से वालेहाना अकीदत, उसके नतीजे में उसका नतीजा क्या होगा? मोहब्बत अहल बैत बाकी है। यानी अगर कोई शख्स अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वालेहाना अकीदत और एहतराम का रिश्ता जोड़ता है तो ये नस्ल दर नस्ल अपने बच्चों, अपने कहते हैं खानदान की तरफ मुंतकिल होती है, और ये जब तक मुंतकिल होती रहेगी तो ये अहल बैत की मोहब्बत उसके नस्ल में बाकी रहेगी। इसी तरह से कुरान से अकीदत, क्या नतीजा? कुरान की मोहब्बत बाकी। इश्क रसूल, इसका नतीजा क्या? नबी मुकरम की मोहब्बत बाकी। बस समझ जाइए, करबला से मोहब्बत, करबला की मोहब्बत बाकी रहेगी। हतमी नतीजा, चूंकि इल्लत कुरान और सुन्नत से इश्क है बाकी और सच्ची है, लिहाजा इसका मालूल यानी क्या, अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और करबला का पैगाम भी दुनिया में हमेशा बाकी और जिंदा रहेगा। इसका नतीजा ये हुआ कि अगर अहल कुरान से मोहब्बत करते हैं तो कुरान से मोहब्बत बाकी, अगर अहल बैत से मोहब्बत है तो अहल बैत से मोहब्बत बाकी रहेगी, अगर इश्क रसूल है तो अभी भी नबी से मोहब्बत बाकी। अजीजों, अगर करबला से मोहब्बत और इश्क है तो करबला भी बाकी रहेगी। छठा या सातवां जो नुक्ता है वो ये है, एक कहें कि आलमी चार्टर है कि नबी मुकरम का वो फरमान जिसके नतीजे में नबी ने, बल्कि कुरान मजीद की आयत को भी आप इस ज़मीन में पेश कर सकते हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी वो जुमला जिसमें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, हैहात मिन्ना अज़िल्ला। तो कुरान मजीद की सूरह यूनुस की आयत नंबर 65 को भी आप बयान कर सकते हैं, वला यहज़ुनुका कौलुहुम इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया हुवा समीउल अलीम। यानी आए नबी, इनकी बातें आपको रंजीदा न करें, इज्जत कुल अल्लाह के इख्तियार में है और वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। इज्जत का मरकज अगर आपको देखना है कि इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया, खुदा के पास इज्जत है, खुदावंद तबारक व तआला के पास इज्जत का मरकज और मंबा है। खुदा जिसको चाहेगा वो इज्जत देगा, जिसको चाहेगा वो इज्जत नहीं देगा। तो बस जब खुदावंद तबारक व तआला ने इज्जत अपने पास मरकज और मंबा के तौर पर
رکھیے۔ تو اب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے وہ کہیں کہ محبوب افراد ہیں، خدا کے خالص افراد ہیں، خالص بندے ہیں، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہی عزت ہے۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی عزت کی اس طرح سے حفاظت کی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ آپ ایک جو تاریخی امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ سنتے ہیں کہ حیات منا الذلہ، یعنی ہر دور کے غیور اور باشعور انسانوں کے لیے ابدی مشعل راہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں ذلت کو کبھی قبول نہیں کریں گے، ذلت ہم سے دور ہے، بلکہ خدا نے اپنے خاص بندوں کو عزت سے نوازا ہے، کیونکہ عزت کا مرکز خدا کی ذات ہے۔ تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہتے ہیں کہ خاص بندوں کے عاشق ہیں، سید الشہداء کے عاشق ہیں، اہل بیت کے عاشق ہیں، لہذا عزت ہمارے پاس ہوگی۔ تو بس یہ جو عزت کا مرکز ہے، یہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے تمسک ہے، یہ تمسک بتاتا ہے کہ آپ جب تک اہل بیت سے ساتھ محبت اور عشق رکھیں گے تو ذلت آپ سے دور رہے گی، اور عزت کی آپ کو کہتے ہیں کہ عزت اور کہیں عظمت آپ کے پاس ہوگی۔ اسی لیے سید الشہداء کے اس جملے کو ہم ہر جگہ پہ سنتے ہیں کہ حیات منا الذلہ۔ اسی طرح سے سید الشہداء چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے نیک صالح اور کہیں کہ ایک بہترین عبد تھے، اور کربلا چونکہ خالص بندگی الہی کی وہ معراج ہے جو تخلیق کائنات کا اصل مقصد ہے۔ بندگی یعنی کیا؟ یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اس لیے خلق کیا تھا کہ یہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرے، کسی غیر کی بندگی میں نہ جائے، کسی غیر کے سامنے نہ جھکے، کسی غیر کے محتاج نہ بنے، بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبدیت کے لیے خلق کیا، اپنی بندگی اور اپنے کہیں عبد بننے کے لیے خلق کیا۔ تو سید الشہداء نے یہ کہتے ہیں کہ یہ دائمی نقطہ ہے کیا کہ اللہ نے اس انسان کو، اس اشرف المخلوق کو کس لیے خلق کیا؟ اپنی بندگی کے لیے۔ بس جو شخص اللہ کے اس قانون سے کے ساتھ جڑ جائے گا، مرتبط ہو جائے گا، منسلک ہو جائے گا، تو وہ خدا کا عبد بن جائے گا۔ جب خدا کا عبد بن جائے گا تو ہر وہ کام کرے گا جو سید الشہداء نے کر کے ہمیں دکھایا ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسی پر کہتے ہیں کہ داد دی ہے سید الشہداء کو، یا ایتہ النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے اطمینان پانے والے نفس، اے اطمینان پانے والے عبد خدا، اپنے رب کی طرف لوٹا۔ یعنی کیا؟ کمال بندگی کربلا بندگی کی اس انتہا کا نام ہے جہاں انسان اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر کے نفس مطمئنہ کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ واقعہ مقصد تخلیق کی تکمیل ہے، یعنی کربلا یعنی اپنی جان کو خدا کی بارگاہ میں قبول پیش کر دینا، یہ مقصد تخلیق کی تکمیل ہے، اس لیے یہ بھی کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ بس مقصد حیات کیا ہوا؟ کائنات کی تخلیق کا واحد مقصد خالص عبودیت اور بندگی ہے۔ اسی لیے ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر جب سلام بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین علیہ السلام، اے اللہ کے خالص بندے، اے سید الشہداء، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ بس عزیزان گرامی، ایک اور جو ہمیں چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ کربلا کے باقی ہونے کے لیے وہ قیام سید الشہداء، وہ آب حیات ہے جس نے مٹتی ہوئی اسلامی اقدار کو دوبارہ زندگی بخشی۔ یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کربلا کیوں باقی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سید الشہداء امام حسین یا کربلا وہ آب حیات ہے جس نے مٹتی ہوئی اسلامی اقدار کو دوبارہ زندہ کیا، اور یہ قیامت تک اس کو زندہ کرتی رہے گی۔ بس جب تک کربلا ہے تو ہم اسلام کو اس کربلا کے زاویے نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس کربلا کے ذریعے سے اسلام کو باقی رکھیں گے۔ اسی طرح رہبر معظم بلکہ امام خمینی کا بھی ایک فرمان ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کربلا کی بدولت ہے، ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں، سید الشہداء اور کربلا سے حاصل کیا ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر،
اسلام کو، قرآن کو، دین کو بچانے کے لیے سید الشہداء نے اپنی جان دی، اور یہ کربلا بپا ہوئی جس کا نتیجہ کربلا آب حیات کے طور پر انسانوں کے لیے سامنے آیا۔ اور جب تک اس کربلا سے وابستگی اور اس سے ہم تمسک اور اس سے حیات لیتے رہیں گے تو کبھی بھی یہ نہ کربلا مٹے گی، نہ یہ انسان اس درس اور فکر کو مٹا سکتا ہے۔ تو ضمیروں کی بیداری، اس میں ایک اور نقطہ، ہر دور کے فرعونوں نے جب بھی معاشرتی اقدار اور انسانی ضمیر کو مارنے کی کوشش کی، کربلا کے پیغام نے مردہ ضمیروں میں حرارت اور زندگی پھونک کر انہیں بیدار کر دیا۔ یہ مایہ حیات ہے کربلا۔ جس طرح پانی انسانی زندگی کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح انسانی غیرت کے لیے کربلا کا ہونا ضروری ہے، انسانی حمیت کے لیے کربلا کا ہونا ضروری ہے، انسانی کہتے ہیں انسانیت کے لیے، ہر بشر کی بشریت کے لیے، انسان کی انسانیت کے لیے کہتے ہیں کربلا کا ہونا ضروری ہے۔ اور جب تک کوئی شخص کربلا کے ساتھ متمسک نہیں ہوتا، کربلا سے آب حیات کو نوش نہیں کرتا، تب تک وہ اپنی زندگی کو حقیقی معنی میں خدا کے حوالے کر نہیں سکتا۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ جو کربلا کو مٹنے نہیں دیتا، وہ یہ ہے کہ کربلا حق و باطل کے درمیان وہ دائمی کسوٹی تھی جہاں منافقت دم توڑ دیتی ہے۔ اور اس کے لیے قرآن مجید کی بھی ایک آیت، سورہ آل عمران کی 141 نمبر آیت کو تفصیل کے ساتھ آپ پڑھیے گا۔ میں فقط شاہد مثال کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا مقصود چاہتا ہوں کہ لِيَمْحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی کیا؟ یعنی خدا کا فرمانا ہے تاکہ اللہ ایمان والوں کو چھانٹ کر خالص سے الگ کر دے، یعنی خالص کو ناخالص سے جدا کر دے، صحیح کو غلط سے جدا کر دے، کہتے ہیں حق کو باطل سے جدا کر دے۔ یہ کربلا اس لیے ہوئی تاکہ غلط افراد کو اور صحیح کے درمیان ایک تمیز ہو سکے، فرق ہو سکے، یعنی چھانٹی مقصود تھا، یعنی امتحان مقصود تھا، جس کے نتیجے میں ان افراد کی شناخت مقصود تھی جو خداوند تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اور ان کی بھی کہیں کہ چھانٹی مقصود تھی کہ خدا کے ناپسندیدہ لوگ، اور وہ کہیں کہ خدا کے مغضوب علیہم لوگ وہ کون سے ہیں جن پر خدا کا غضب نازل ہوا ہے۔ تو یہ کربلا اس لیے بھی ہے دائمی کسوٹی ہے، اور اس کے ذریعے سے قیامت تک انسان کربلا کے اس کسوٹی کو اختیار کرتے ہوئے غلط اور صحیح، حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کر سکتا ہے کہ کربلا نے کیا معیار دیا ہے، اور کربلا نے کیا وہ کسوٹی اختیار کی ہے جس کے لیے قرآن مجید اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کسوٹی ہمارے حوالے کی ہے۔ خالصیت کی بقا کیا ہے؟ اس مارکے نے ثابت کیا کہ تاریخ میں صرف وہی لوگ زندہ رہتے ہیں جو منافقت سے پاک، خالص اور باوفا ہو کر کربلا کی بقا کا ایک بڑا سبب اس کا خالصتاً للہیت پر مبنی ہونا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، اگر یہ کربلا نہ ہوتی تو ہمیں حق اور باطل کے درمیان کسوٹی اور اس فرق کو جانچنا شاید مشکل ہوتا، اور قرآن مجید کی اتنی ساری آیات کو بھی ہمیں ان لوگوں کی اپنی تفسیر براہ کے نتیجے میں شاید ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، خاص طور پر سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کو ایسے ایک میزان کے طور پر ہم اور آپ کے لیے قرار دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم حق اور باطل کو پہچان سکتے ہیں، غلط اور صحیح کو، خالص اور ناخالص کو چھانٹ کر جدا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ نبی مکرم کا وہ فرمان بھی آپ کے ذہن عالیہ میں ہوگا کہ مجالس عزا اور شہادت حسین کی وہ روحانی حرارت جو دلوں میں کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور قرآن بلکہ نبی مکرم کا وہ فرمان کہ ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبردن ابدا، یعنی سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل کیا جانا مومنین کے قلب کے اندر ایسی حرارت ہے جس کو قیامت تک ٹھنڈک میسر نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ احساسات کی بیداری اور آزاداری۔ مجالس کربلا محض عزیزان گرامی رسم نہیں ہوا کرتی، بلکہ انسانی احساسات کی وہ تربیت گاہ ہیں جو مومن کو حق کی حمایت پر آمادہ رکھتی ہیں اور ظالم کے خلاف نفرت کو زندہ رکھتی ہیں۔ بس جب تک یہ کربلا ہے تب تک ہم کہتے ہیں اس ظالم سے نفرت کرتے رہیں گے اور مظلوم کے ساتھ محبت کرتے رہیں گے۔ بس یہ وہ جذبہ
है ये वो हरारत है क़यामत तक का, जो ये जज्बा कभी भी मुदहम नहीं होगा, कभी भी ठंडा नहीं होगा। और यही सबब है कि आज भी करबला बाकी है, क्योंकि वही हरारत नस्ल दर नस्ल आ रही है। और वो आप इसकी तफासिल के अंदर भी जा सकते हैं। बातनी हरारत के दो किस्म हम बयान कर सकते हैं। आम तौर पर एक ज़ाहिरी हरारत होती है जिसको हम फिजिकली तौर पर भी महसूस करते हैं, उसको तो ठंडा किया जा सकता है पानी के जरिए से, किसी ठंडे मशरूबात के नतीजे में। लेकिन जो कल्बी हरारत होती है अजीजान गिरामी कदर, उसको कभी भी ठंडा नहीं किया जा सकता। और सैयद शुहदा का कत्ल मोमिनीन के कल्ब के अंदर वो हरारत पैदा करता है जिसके लिए नबी मुकरम का वो फरमान मौजूद है कि ला तबरुदन अबदा, ये कभी भी ठंडा नहीं होगा। बस अजीजान गिरामी कदर, इस तमाम के तमाम नुकात को, तकरीबन 10 से 11 ये नुकात हैं, 10 से 11 वो असबाब हैं जिन असबाब की बिना पर करबला बाकी है। और हमारा मौजू भी यही था, तो हम चाहते थे कि अगर करबला बाकी है तो उसकी बका की क्या इल्लल व असबाब हैं। अगर कोई चीज बाकी होती है आमतौर पर भी उसी के बका के इल्लल व असबाब पाए जाते हैं। अगर कोई चीज नहीं होती तो उसके अदम बका के असबाब भी मौजूद होते हैं। हम आपकी खिदमत में इस मुख्तसर प्रेजेंटेशन के नतीजे में ये बयान करने की कोशिश कर रहे थे कि करबला बाकी है तो उसके बुनियादी असबाब क्या हैं। तो 10 असबाब आपकी खिदमत में पेश किए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए आप मुफीद साबित होंगे। अगर आप कहीं पर भी इनका जिक्र करेंगे तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखेंगे। आखिर में एक गुजारिश करूंगा, इस प्रेजेंटेशन के तमाम इल्मी और फिक्री मतालिब को हमारे बरादर बुजुर्गवार के बला मोहतरम वसीम रजा सुबहानी साहब ने एक मजालिस के अंदर बयान किए थे, जिसको बंदे हकीर मुराद अली बलागी ने इसको तरतीब और तदवीन किया था, जिसका नाम शनाख्त लताइफ आशूरा है। ये तमाम मतालिब तफसील के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। मैं फ़कत आप अहबाब की खिदमत में इस नुकात को बयान करना मकसूद और मतलूब समझ रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आप अहबाब को ये हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। और अगर आप इसे इस्तेफादा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप अहबाब में से किसी को ये तफसीलन कोई किताब की ज़रूरत हो तो इस मेरे नंबर पर भी आप राब्ता करके और ये किस किताब को हमसे ले सकते हैं। दुआ हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप और हम सबको इस करबला को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी कौम और मिल्लत को बेहतर तरीके से करबला के असबाब को बयान करें, ताकि लोग करबलाई बन जाएं, ताकि लोग सैयद शुहदा के आशिक बने। और इसी करबला के पैगाम को क़यामत तक नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करने के लिए हम खुदा तबारक व तआला के बेहद मशकूर हैं कि खुदा ने हम सबको मुंतखब किया है कि हम इस करबला के पैगाम को नस्ल दर नस्ल लोगों तक पहुंचाते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।